بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گوندل. جناب معاملہ یہ ہے کہ آج سائفر کو لے کے جو عمران خان ہیں ان کے چالان جمع کروایا گیا ہے اور چالان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو سزا دینا مقصود ہے. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب نیب کو بھی تیار کیا گیا ہے. نیب دو مختلف کیسز کے اندر ان کی گرفتاری کرنا چاہتا ہے اور کوشش یہ ہے کہ اگر جنوری کے آخری ہفتے تک الیکشن ہونا ہے تو تمام, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹل لا لینا, تمام زور لگا کے عمران خان کو 28 جنوری یا فروری تک کسی صورت بھی باہر نہ آنے دیا جائے. اب وجہ یہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے یا تو ان میں ضمانتیں ہو جانی ہیں یا اپیلوں میں وہ اتنے کمزور کیسز ہیں وہ اڑ جائیں گے. تو اب یہ ہیں وہ چیزیں کر کرا کے ادھر سے ادھر سے, تو آپ عمران خان کو سسٹم کے ذریعے جنوری کے آخر تک جو ہے وہ ہر صورت اندر رکھنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا انسانوں نے چلانی ہوتی تو کوئی انسان دوسرے انسان کو نہ زندہ رہنے دیتا نہ اس کو چلنے پھرنے دیتا. یہاں انسانوں کے بعد بھی ایک طاقت ہے جو انسانوں کی بھی خالق ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے صورتحال ہے کیا. بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرائی اس لیے جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر دیں گے اور عمران خان رہے تو پھر اللہ نہ کرے شاید پاکستان کے اوپر ہی. لیکن وہ 6% کے ساتھ ترقی کرتی حکومت کو ہم نے گرایا. اس کے بعد 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم نے کی اور 16 مہینے کی حکومت کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس قسم کی حکومت ہے. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جناب آپ نہ وہ واپس ہماری سابقہ حکومتیں یاد رکھیں. ان سے کہتے ہیں 16 مہینے کی حکومت کس کی ہے, تب ان کو یاد نہیں رہتا. کل مسلم لیگ نون کا لاہور میں 7 بجے شادرہ ٹاؤن کے اندر پہلا جلسہ ہے, وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی بتائیں گے. لیکن فی الحال آپ جانتے ہیں جو 6% ترقی والا تھا وہ مسلم لیگ نون نے جو اکنامک سروے جاری کیا تھا اس میں بتایا گیا تھا. اب اڈیالہ جیل میں وہ بندے کو جس کو بند کیا جائے اس کو خبر سناؤ, اس کو کہو کہ اسلام آباد میں جنہوں نے آپ کی حکومتیں گرائی تھی ان کی آج بس ہو گئی ہے, ان کا سرنڈر ہو گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے. ذرا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جو عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے آگے تھے, پتہ نہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں گنڈا پور والی سیٹیں وہ کیسے جیتیں گے, مجھے اس بات کا نہیں اندازہ. میں جیو نیوز کی خبر آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو جیو نیوز نے رپورٹ کی ہے, جس سے آپ ذرا بہتر اندازہ لگا لیں گے. جیو نیوز نے لکھا ہے کہ سیاستدان اور جرنیل زور لگا رہے ہیں لیکن ملک مشکلات سے نہیں نکل رہا. دوسرے لفظوں میں وہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے دور میں ایک پیج ہے, اب عمر چیمہ کے بقول پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج نہیں ہے, ایک لائن ہے, ایک سطر ہے. اگر ایک سطر میں آ کے بھی مسائل آپ سے حل نہیں ہو رہے تو پھر مان لیجئے, پھر عوام سے رجوع کیجئے. عوام سے رجوع کرنے کے بعد الیکشن کروائیے اور عوام جس کو حق حکمرانی دیں اس کو حکمرانی دینے کے بعد دیکھ لیجئے کہ پاکستان مشکلات سے نکلتا ہے. 2018 کے اندر مسلم لیگ نون جو قرضے چھوڑ کے, گردشی قرضے اور جو کچھ چھوڑ کے گئی تھی وہ سب کے سامنے ہے اور اس وقت پاکستان اسی نہج کے اوپر پہنچ چکا تھا جو اس وقت رائٹ نو آپ نے پچھلے 16 مہینوں میں پہنچا ہے. پھر وہ پاکستان 6% کی ترقی کرتی معیشت کے ساتھ گیا. اب اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ لے کے آئے ہیں یہ اعجاز گوہر جیسے لوگوں کو جو پاکستان کے اندر کہتے ہیں جی ہم اکانومی کو ریوائیو کرائیں گے. میں صرف ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جن وزیروں کی اپنی ملیں نہیں چل رہی, جو اپنی ملیں کامیابی سے چلانے کے قابل نہیں ہے اور بند ہو گئی ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چلائیں گے. اچھی بات ہے, خبر آئی ہے کہ ٹیکسٹائل کی پیداوار پہلے سے زیادہ ہوئی, اللہ کرے پیداوار زیادہ ہو, ہم زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں. لیکن اس وقت ان کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی وہ مان رہے ہیں کہ ہم تمام تر زور لگا کے بھی مشکلات سے نہیں نکال پا رہے. اب ذرا مہربانی کریں, اس کو اڈیالہ جیل سے نکالیں, اس کو الیکشن لڑنے دیں. قوم اگر اس کو لے کے آتی ہے تو اس کو لانے دیں, کسی اور کو لے کے آتی ہے کسی اور کو, اور پھر دیکھیے گا جب عوام کی منتخب حکومت ہو تو وہ ملکوں کو کیسے مشکلات سے نکالتی ہے. اب آپ نے اگر یہ زور لگانا ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں سزا دی ہے, اب آپ سائفر میں کر دیں گے, اب آپ چاہتے ہیں کہ 14 برس قید, 14 برس والے وہ ثاقب بشیر صاحب کے مطابق اتنے ایویڈنس یا اس قسم کے کیس میں جان ہی نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ایک وقتی ارینجمنٹ کرنا ہے, 1 سال 2 سال کی سزا سنا کے پھر ضمانتیں تب تک سزا معطل ہونے تک. یہ مقصد کیا ہے؟ یہ ایک کامیابی تو یہ ہے کہ عمران خان کسی ڈیل پہ کامیاب نہیں ہو رہا, عمران خان اس شکنجے میں نہیں آ رہا جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو کرنا کیا پڑ رہا ہے اس قسم کی حرکتیں. اگر جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کر لی ہوتی تو آج اسد عمر کی طرح ان کا نام بھی نکل جاتا, لیکن شاہ محمود قریشی کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ بہت شک کرتے ہیں, اس کے باوجود شاہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ مانیں چودھری پرویز الہی کے خلاف آپ کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ کیا کریں وہ لوگ
کہ شاہ محمود قریشی اپنے کریئر کے اندر اس کو داؤ پہ لگا لیا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، اختلاف اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب رہتے ہیں سپریم کورٹ والی کرسیوں کے اوپر۔ سپریم کورٹ سے دو خبریں ہیں، ایک آپ جانتے ہیں کہ 3 تاریخ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی فل کورٹ کی سماعت ہونی ہے۔ چلے ٹی وی کے اوپر ہمیں ایک اور انٹرٹینمنٹ ملے گی، وہ فل کورٹ پتہ نہیں الیکشن کروانے کے لیے اس ملک میں کیوں نہیں بیٹھتی، 90 روز کے اندر الیکشن میں آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب ایک بار پتہ چلا ہے کہ جناب ایک شہری نے درخواست دائر کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جناب جو عامر صادق کی جانب سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، تو اس لیے اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ لیکن دوسری جو سپریم کورٹ سے خبر ہے وہ چودھری پرویز الہی کی جو اہلیہ ہیں کیسرا الہی، انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور چودھری پرویز الہی کی حراست ہے اس کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے وہ 6 اکتوبر کو سماعت کرے گا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مسرت ہلالی اس بینچ کے اندر حصہ ہیں۔ تو یہ بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس طارق مسعود دونوں اس میں موجود ہیں، تو بہت مناسب ہے کہ اس میں کوئی وہ جو فیصلہ ہے اس قسم کا دے جس سے پتہ چلے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ رکنی چاہیے۔ اب دوسری خبر آپ کو ایک اور جو معافیا مانگنے والی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایم پی اوز آرڈر کے ذریعے شہریار افریدی اور شاہزانہ گلزار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا، جس پہ جیسے بابر ستار جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے کہا ڈی سی کے اوپر بھی توہین عدالت لگے گی اور باقی سب کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے عرفان میمن، انہوں نے جیسے بابر ستار کی عدالت میں غیر مشروط طور پہ نہ صرف معافی مانگ لی ہے بلکہ خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 ستمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور جس کے مطابق توہین عدالت کی جو سماعت ہے اس کی مزید کارروائی 24 کو آگے بڑھے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جو غیر مشروط معافی ہے وہ عدالت نے قبول نہیں کی، اور اب اگر کارروائی ہوئی تو ڈی سی صاحب کی نوکری بھی جائے گی۔ تو اسی لیے یہ جو افسران ہیں یہ جب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ کرنا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ یہ سب استعمال ہوتے ہیں، اور وہ جو بڑے گھر والے طاقت والے ہیں وہ صرف ان کو سامنے رکھ کے استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھ بعد میں آتی ہے۔ ایک اور معاملہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری اور ان کے گھر پہنچانے والا جو تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ آئی جی اسلام آباد اور دیگر افسروں کے خلاف جو توہین عدالت کے نوٹس ہوئے تھے تو اس کے اندر بتایا گیا ہے جسٹس امجد کے بعد جسٹس مرزا وقاص کے دوسرے بینچ میں جانے کے بعد توہین عدالت کی جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اور جسٹس سلطان تنویر احمد جو ہیں وہ 2 اکتوبر کو سماعت کریں گے، اور عدالت اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کر رکھے ہیں، جبکہ ڈی آئی جی آپریشن ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو بھی لاہور والے جو ہیں ان کو فرد جرم کے لیے طلب کر رکھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کو بھی گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہی اسلام آباد کی پولیس زمان پاک آئی تھی اور عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کتنا بڑا آپریشن کیا گیا تھا، تو کیا آپ نے اس سے الگ صورتحال رکھی ہوئی ہے؟ ایک اور خبر سن لیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے قانون بہت ایکٹیو ہے۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کو 14 اکتوبر کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو اشتعال انگیز گفتگو والا معاملہ ہے اس کے اوپر طلب کر لیا، آج ان کو بلایا گیا تھا، تو اب بتایا گیا ہے کہ آج تو وہ پیش نہیں ہوئے، تو اب ان کی پیشی کے بعد جو ہے وہ 14 اکتوبر کو پیش ہوتے ہیں کہ نہیں پیش ہوتے، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ اچھا ایک بات، عمران ریاض چونکہ گھر آ چکے ہیں تو لیکن بہت سارے لوگ ابھی گھر نہیں آئے، ان کی گرفتاریاں ہیں، تو ان کے جو وکیل میاں علی اشفاق ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلا مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو ہیں ان کی رہائی کے لیے وہ اقدامات شروع کریں گے۔ اللہ کرے کہ ان کو جلد از جلد کامیابی ملے اور تمام جو اسیران ہیں، تمام جو قیدی ہیں ان کو رہائی ملے اور سب اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کے پاس آئیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔